السلام علیکم، لندن سے میں ہوں شیراز خان، اور مجھے جوائن کیا ہے ڈیلی اوصاف نیوز پیپر آزاد کشمیر کے ایڈیٹر بشارت عباسی صاحب نے، اور صدائے چرار اخبار جو کشمیریوں کا بڑا اخبار ہے اس کے ایڈیٹر اجاز عباسی صاحب نے اسلام آباد سے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت مجھے جوائن کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں مکمل پیا جام ہے، ہڑتال ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں سے رابطہ بالکل منقطع ہے، جس پر برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین عمران حسین ایم پی نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور فوری طور پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ کمیونیکیشن کے تمام ذرائع اوپن کیے جائیں، کیونکہ بہت ساری فیملی آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہے، بڑی آمد و رفت ہوتی ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان۔ تو کیا صورتحال ہے سر؟ پاکستان کا میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے سر؟ بہت شکریہ شیراز خان صاحب۔ پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے ایک عرصے سے ظاہر ہے وہ کنٹرولڈ ہے، اور وہ اس پر جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کل بھی مکمل لاک ڈاؤن تھا، اور آج بالکل مکمل لاک ڈاؤن دوسرے دن بھی رہا ہے۔ اور آج کی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور اس کے بعد کچھ ٹائم بعد آزاد کشمیر کے وزراء نے، جو وہ وزراء جنہوں نے مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور دیوان علی چغتائی صاحب اور قاسم مجید صاحب بھی تھے، ان تینوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے عوامی ایکشن کمیٹی کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور یہ بڑا ایک حوصلہ افزا آج کی ڈیولپمنٹ ہے، سامنے آئی ہے، جس پر توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں نیٹ کنیکشن کمیونیکیشن کا سسٹم بہت بری طرح جام ہے، اور لوگوں پر پیغام رسانی نہیں ہو رہی۔ اس بات کا بھی کوئی ہمیں تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی کہ یہ جو ویڈیو میسج انہوں نے جاری کیا اسلام آباد سے وزراء نے، وہ وزراء جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے، آیا یہ پیغام عوامی ایکشن کمیٹی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ آیا حکومت کی طرف سے باضابطہ کوئی پیادہ یا کوئی میسج یا کوئی وفد عوامی ایکشن کمیٹی تک یہ میسج کنوے کرنے بھی گیا ہے یا نہیں گیا، چونکہ آزاد کشمیر میں نیٹ اور کمیونیکیشن کی سہولتیں ساری لاک ڈاؤن ہیں، اور لیکن یہ پھر حوصلہ افزا پیغام ضرور ہے، اس پر لوگ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہوگی۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں آج دوسرے دن بھی بہت ہی کل سے بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں دیکھیں تو زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ باہر نکلے ہیں۔ کل مظفر آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا آزاد کشمیر بھر میں، اس کے حوالے سے بڑے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جس میں ایک بندہ شہید ہو گیا تھا اور کوئی 15-20 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اگرچہ حکومت آزاد کشمیر نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ رات کو ہی ان لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی تھی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ غم غصے لوگوں کے غم غصے میں کمی آئی ہے، ورنہ اگر حکومت ہڑدرمی کر کے اپنے سٹینڈ پر قائم رہتی، کل پاکستان کا میڈیا یہ بیانیہ بنا رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے فائرنگ کر کے جو دوسری پارٹی کی امن ریلی نکالی جا رہی تھی ان کا بندہ مار دیا ہے، تو اس بیانیے پر اگر حکومت آزاد کشمیر بھی قائم رہتی تو آزاد کشمیر میں آج صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی، سنگین ہوتی۔ لیکن یہ اپریشیٹ کرنی چاہیے حکومت کے اقدام کو کہ انہوں نے بر وقت سٹیپ اٹھا کر جن جن لوگوں پر الزام لگایا گیا تھا عوامی ایکشن کمیٹی سے، اور ویڈیو جن کے ثبوت موجود تھے، جن میں ثاقب مجید صاحب اور ان کی فیملی کے کچھ لوگ ہیں اور ان کے اور مسلم کانفرنس کے کچھ لوگ ہیں، ان کے خلاف FIR کاٹ دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے۔ اور دوسری طرف یہ اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے مظفر آباد کی طرف لاک ڈاؤن، مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے آج۔ اب لاک ڈاؤن بشارت بھائی سے پوچھتے ہیں، بشارت بھائی لانگ مارچ کا اعلان تو کیا ہے، لیکن یہ کیسے لانگ مارچ ہوگا جبکہ سارے انٹری پوائنٹ بند ہیں اور کنٹینر لگا دیے گئے؟ ظاہر ہے انٹری پوائنٹس تو بند ہو گئے ہیں نا، انٹری پوائنٹس سے میرے خیال میں انتظامیہ نے بند کیے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ بالخصوص دان گلی پل کو جو ہے نا وہ انہوں نے کھولا ہے مظاہرین ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی بہت اچھی خوش آئند بات ہے جو آزاد کشمیر کے وزراء جو انیشل سٹیج سے، یہ وہ کمیٹی ہے جس کی سربراہی فیصل ممتاز راٹھور کر رہے ہیں، اور وہ انیشل سٹیج سے مظاہرین کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے، مذاکرات کرتی رہی، پچھلے بھائی مذاکرات کرتی رہی، ریسنٹلی وفاقی وزراء کے مذاکرات میں
یہ کمیٹی کے ممبران دیوان چوتا فیصل مختار راٹھور اور دیوان چوتا اس میں موجود تھے، ان مذاکرات کا حصہ تھے۔ جی تو سوال یہ بنتا ہے کہ آزاد کشمیر کے مسئلے کا حل واحد حل صرف مذاکرات ہے۔ ایکشن کمیٹی کو آپ جو الزام دیں، جس طرح دیں، اس پہ الزام ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ 90% لوگ ہیں جو اپنے احتجاج کے لیے اپنے مطالبات کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، 90% پیپل ہیں آزاد کشمیر کے۔ ان میں کچھ لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، غالب اکثر صحیح کی ہے، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات بہت آسانی کے ساتھ منظور کیے جا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص دونوں، جب پچھلی دفعہ 13 گھنٹے کے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو امیر مقام اور طارق فضل چودھری کی سربراہ میں جو اپنا 2 وفاقی وزراء کی جو کمیٹی مظفر آباد بھیجی تھی، اس نے بہت سنسیری کے ساتھ مذاکرات کی۔ آزاد حکومت کی کمیٹی نے بہت انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے، دوسری طرف سے بھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات اترے، اور دونوں اطراف کی کمیٹیز نے مذاکرات سبتاز ہونے کے بعد آخر میں جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میڈیا میں ظاہر ہے میں انہی کی زبان کی سنی ہوئی گفتگو آپ کے ساتھ سامنے کر رہا ہوں۔ دونوں کمیٹیز نے، آزاد حکومت اور وفاقی حکومت اور آزاد حکومت کی کمیٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، دونوں نے دوسری ایکشن کمیٹی نے بشارت بھائی وہ پرانی بات ہے۔ اجاز بھائی سے مجھے پوچھنا تھا، اجاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مسلم کانفرنس کا ذکر کیا، مبینہ طور پر ان کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی، یہ مسلم کانفرنس نے باقاعدہ امن ریلی کا اعلان کیا تھا سردار عتیق احمد خان نے مسلم کانفرنس نے، یا کسی ایک شہر میں ہی بس لوگوں نے خود ہی امن ریلی نکال دی؟ یہ کنسنسس تھے کہ یہ ریلی نکلے گی 29 ستمبر کو نکلے گی، جبکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 1 ماہ سے زائد عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات جائز نہ ہوئے، مطالبات منظور نہ ہوئے، چارٹر آف ڈیمانڈ منظور نہ ہوا تو ہم اس تاریخ کو ہڑتال کریں گے۔ تو یہ ریلی جو ہے پھر نکالنے کی یا اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جی بالکل، میں سردار عتیق صاحب کا بیان تو میں اس ریلی کے حوالے سے نہیں دیکھ سکا، لیکن ان کی جو پارٹی کے سرگرم سیاسی کارکن ہیں، کھاوڑا سے ان کا تعلق ہے، ثاقب مجید صاحب، انہوں نے اپنے حلقے کی حد تک اعلان کیا تھا امن ریلی کے نام سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر یا پاکستان کی بات سیاسی ایتھکس کے بالکل خلاف ہے کہ ایک سیاسی پارٹی نے یا غیر سیاسی پارٹی نے یا NGO نے یا کسی گروپ نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے، شٹ ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے، تو آپ ان کے دوران امن ریلی کے نام سے، مسلم کانفرنس ہو یا کوئی سیاسی پارٹی، اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ چاہے جتنی بار یہ جو ان کا ٹائم فریم تھا اس سے ہٹ کر وہ لاک ڈاؤن کریں، وہ پہیا جام کریں، وہ شٹر ڈاؤن کریں، وہ آزاد کشمیر میں مظاہرے کریں، وہ امن ریلیاں نکالیں، جو مرضی۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم کانفرنس والے نے جو کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سیاسی اصولوں کو بھی، جمہوری روایات کے خلاف اور رواداری کے خلاف بات ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں کل مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اور لیکن سردار عتیق صاحب نے اس امن ریلی کو ڈس آن کیا ہے یا آن کیا ہے؟ سردار عتیق صاحب کا میں تو نہیں کوٹ کروں گا، اس لیے کہ میں نے نہ تو آن کرتے سنا، تو ڈس آن کی سی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا مظفر آباد کا، تو اس پر کے بعد مختلف ٹی وی چینل پر آ کر سردار عتیق صاحب اس ریلی کی کو کنڈم نہیں کیا، وضاحت کرتے رہے ہیں اس کی، اور اس وضاحت سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ریلی کا دفاع کیا ہے انہوں نے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو اس ریلی کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اچھا، بشارت بھائی نے ایک بات کی ہے کہ 90% لوگ آزاد کشمیر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یہ جواب دیجیے گا کہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ 90% لوگ ہیں؟ اگر 90% ہے تو پھر آزاد کشمیر کی اقتداری جماعتوں کے پاس پھر کیا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 10%؟ میں بشارت صاحب کی رائے کو نہ صرف انڈوز کرتا ہوں بلکہ میں کوئی 2-4% فگر بڑھا دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک مخصوص گروپ جس کی تعداد 500، 700، 1000 سے زیادہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر آزاد کشمیر کا ہر بندہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ان کی دل سے حمایت کرتا ہے، چاہے پریکٹیکلی ان کی حمایت میں باہر نہیں نکل رہا، ان کے مظاہروں میں شریک نہیں ہو رہا، لاک ڈاؤن کا حصہ نہیں بن رہا، لیکن دل سے وہ چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں خان صاحب پچھلے ایک عرصے سے ایک ایسا ظالمانہ نظام نافذ ہے جس میں ایک عام آدمی کے بچے کے لیے کوئی سپیس، یہ بنیادی طور پر ہڑتال کرنے والے لوگ بظاہر تو ایکشن کمیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے وہ نوجوان پڑھے لکھے جو اساسی محرومی کے شکار ہیں، جن کو اس نظام کے اندر اپنے لیے کوئی سپیس نظر نہیں آتا،
وہ بھائی نکلے ہوئے ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہا, جن کو کوئی اسپتالوں میں دوائی نہیں مل رہی, جن کو میرٹ نہیں مل رہا, جن کے لیے کوئی اور مواقع نہیں ہے, جن کو مجبوری پڑھ لکھ کر اپنے بچوں کے پیسے, اپنے والدین کے پیسے خرچ کر کے دنیا کے باہر کے ملکوں میں دھکے کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈیاں واپس آتی ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک احساسی محرومی والا ایک گروپ ہے, بلکہ سارا طبقہ ہے, سارے لوگ ہیں جو اس رد عمل میں باہر نکلے ہوئے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو وہ سیاسی اشرفیہ ہے جن سے براہ راست سوالات اٹھا رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور مجھے تو افسوس ہوا ہے کہ مسلم کانفرنس نے جو اس طرح کا طرز عمل اپنایا ہے, چاہے ان کی پارٹی نے اپنایا یا چاہے ان کے کسی خاص گروپ نے آیا, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی ویسے بھی کمزور ہے, لیکن سردار عتیق صاحب ذاتی حیثیت سے ایک بہت صاحب رائے آدمی ہیں, بہت قد کاٹ کے آدمی ہیں. لوگ توقع کر رہے تھے کہ ان جیسا بندہ رہنما کا, اسٹیٹسمین شپ کا کردار ادا کرے گا, لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر وہ سیاسی لیڈرشپ جس نے ایک عرصے سے مسئلہ کشمیر پر کام کیا, جس نے ایک عرصے سے آزاد کشمیر جمہوریت کے لیے کام کیا, وہ اب آ کر جب انہیں اپنے مفاد کی چھوٹی بڑی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تو وہ اس کو ماننے کے بجائے, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے لوگوں کے مخالف کھڑے ہو گئے, اور ان سب نے مل کر آزاد کشمیر کی 40 لاکھ لوگوں کی پاکستان کے ساتھ جو وفاداریاں ہیں ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کیا, اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے پاکستان کے اداروں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. اور یہ بہت افسوسناک طرز عمل ہے جس کی میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو قیمت چکانی پڑے گی, جس کی ایک جھلک آپ نے راولاکوٹ کا جلسہ دیکھا ہوگا. اور آپ آج حالت یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے بھاگ کر یہ سارے کے سارے لوگ راولپنڈی, اسلام آباد محفوظ جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آزاد کشمیر سڑکوں پر پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لوگ, پاکستان آزاد کشمیر کے سیکورٹی فورسز والے اور آزاد کشمیر انتظامیہ اور لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, اور یہ بھاگ کر اسلام آباد بیٹھے ہیں, اور یہ آنے والے وقت میں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. ایک طرف تو آپ نے مسلم کانفرنس کی بات کر دی, لیکن یہ بات بتا دیں کہ سائفر جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے لہرایا تھا کہ سائفر آیا ہے کوئی انڈیا سے, وہ کہاں گیا, اور سائفر والے جو افراد ہیں ان کا کیا ہوا, ان کا کیا رول رہ گیا اس موجودہ تاریخ کے اندر, اور پھر جو باقی جماعتیں, وزیر اعظم ہیں یا آزاد کشمیر کی حکومت ہے, اس کا نقطہ نظر کیا ہے, اور اس تاریخ کے اندر ان کا کیا کردار ہے؟ سائفر شیراز خان صاحب جس دن آیا تھا تو آپ نے اگلے دن اس سائفر کی حالت دیکھ لی تھی. ویسے تو ان کو اصولی طور پر جب پبلک کے سامنے سائفر کو پبلک کیا تو اس کے بعد ان کو ثبوت بھی اس کے دینے چاہیے تھے. اب یہ گول مول باتیں اس سائفر میں کوئی پتہ نہیں چیزیں شامل کر کے آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کی وفاداریوں کو مشکوک بنانے کا جو طرز عمل تھا, اس کے رد عمل میں راولاکوٹ کے اندر جو انہوں نے جلسے منعقد کیے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم انوار اللہ کی بات سننے کے بعد لوگ سارے جلسہ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ خالی کرسیوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے اب دیکھیں نا, اس سائفر کو نہ حکومت پاکستان نے آن کیا, نہ آزاد کشمیر کی عوام نے آن کیا, نہ دانشوروں نے آن کیا, نہ دفتر خارجہ نے کیا. تو یہ اپنے لوگ جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر جو اس وقت حالات خراب ہیں اس کو ٹھیک کریں, اس کے بجائے انہوں نے ایک جھوٹی سائفر کی گانے گڑی جس کو پاکستان کے مخصوص میڈیا سے انہوں نے چلوایا. پاکستان کے سارے میڈیا نے بھی اس کو آن نہیں کیا, اور وہ اپنی ماں بہت آپ مر گیا, اور وہ سائفر ہی نہیں مرا, اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاد کشمیر کی سیاسی لیڈرشپ کو بہت بری طرح مر گئی ہے, اور انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے, لاوارث چھوڑ دیا ہے, جس کی آنے والے وقت میں ان کو قیمت چکانی پڑے گی. اور یہ بہت افسوسناک سب صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. مسلم کانفرنس نے ایک ریلی نکالی, وہ بات ہو گئی. اچھا, سائفر والے ایک سائفر لہرایا گیا, وہ بھی پٹ گیا, اس کو بھی کسی نے آن نہیں کیا. لیکن آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے بہت قریب ہیں, ان کا کردار اس موجودہ تحریک میں کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں جتنا میں ان کو جانتا ہوں, اور ایک بات یاد رکھیے گا, 2 چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہے ہیں. وزیر اعظم نہ کسی کا دوست ہوتا ہے, نہ کسی کا بھائی ہوتا ہے, نہ کسی کا باپ ہوتا ہے, نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے, وہ صرف وزیر اعظم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں انوار اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں موجودہ وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, میں انوار اللہ کی بات کر رہا ہوں. جس انوار اللہ کو میں جانتا ہوں, میں پورے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں, اگر آج وہ وزیر اعظم نہ ہوتے تو اس تحریک کا حصہ ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پچھلے دفعہ ممبر اسمبلی جب 2006 کی اسمبلی میں ممبر اسمبلی بنے,
میں کسی سیاستدان کو ڈیفینڈ، میں کسی کا بینیفیشری نہیں ہوں، کسی بھی بندے کا آزاد کشمیر ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ میں سے کوئی آدمی ایسا چلو نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو چھوڑیں، اس پہ آ جائیں گے. اچھا وہ اگر تحریک کا حصہ ہوتے تو کیوں ہوتے؟ میں اس لیے عقائد پہ میں اپنی بات کروں گا، میں ڈیفینڈ کسی کو نہیں کر رہا. یہ جو موجودہ جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے، یہی وزیر اعظم کے مطالبات تھے. وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی تھے. وزیر اعظم نے ایک نہیں 6 مرتبہ انڈوز کیے ان مطالبات کو اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنی گفتگو میں، جو اپنا ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں یہی میرے مطالبات ہیں. ایکشن کمیٹی کے مطالبات کوئی ناجائز مطالبات نہیں. آزاد کشمیر ایک بات یاد رکھیے، لیکن موجودہ اس بحران کے اندر چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر لیجسلیٹیولی یعنی کہ اس کا رول کیا ہے سر؟ اس نے تو کردار ادا کرنا ہے. وفاقی حکومت جاتی ہے، کیا کردار بنتا ہے؟ بالکل کردار ادا کرنا چاہیے، اور کردار اس نے اس صورت میں ادا کیا کہ جو آزاد حکومت کی جو کمیٹی ہے فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں جو قائم کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے پوری سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے لوگوں کے ساتھ. میں فیصل راٹھور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ایک درویش سیاستدان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بالکل پازیٹیولی جو سربراہی ہے اس کی نبھائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں اطراف سے یہ کہا گیا کہ 98% مطالبات تسلیم ہو گئے. دونوں اطراف سے یہ کہا گیا 98%. بیچ میں 2 چیزیں ایسی باقی بچی کہ جن کی وجہ سے ثبوتات ہو گئے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو مہاجرین جموں کشمیر کو اچھا وہ تو بات ٹھیک ہے، اس پہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن سبوٹاج کس نے کیے بشارت بھائی؟ یہ سوال ہے نا. اگر وزیر اعظم نے کوئی کردار ادا کیا تو لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ راستے کیوں بند ہیں؟ ٹیلی فون کیوں بند ہیں؟ یہ وزیر اعظم نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ریاست ہے، اگر اس کا فون بند نہیں ہوگا، اس کا فون بحال نہیں ہوگا تو میں استعفیٰ دیتا ہوں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جاتا ہوں. یہ میرے مطالبے. مجھے بات تو کرنے دینا، مجھے بات کرنے جی دیں، بات تب بات کروں گا. ثبوتات کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں اطراف کے لوگ بتا سکتے ہیں کس بات سے ثبوتات ہوئے. اور دونوں نے کہا جی 2 پوائنٹ پہ جو مذاکرات دوسری طرف چلے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں جو موجودہ مطالبات ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، وہ عام آدمی کے مطالبات ہیں. ایک بات یاد رکھیں، آزاد کشمیر دنیا کی واحد ریاست ہے جو ضلع راولپنڈی سے 3 گنا کم آبادی کی عمل ریاست ہے، ضلع صحیح. ایسکول سے 2 کم رقبے کی عمل ریاست ہے. وہاں 19 لاکھ آپ کی پینشن لے رہے ہیں، 2-3 مراحل میں. ایسے کئی ریٹائرڈ سیکٹری کو کون لے رہا ہے؟ کون لے رہا ہے جی پینشن؟ کون لیتا ہے؟ میں تو آپ نہیں لیں گے نا پینشن، تو لے گا جو ریٹائر ہونے والا بندہ پینشن لے گا نا. ریٹائر ہونے والے ملازمین کو تو پینشن ملنی چاہیے، لیکن آپ وزیر اعظم، وزراء، سابق وزراء، ان کی بات کریں نا. پھر میں مراد یافتہ طبقے میں سارے آئیں گے، اس میں سابق وزیر اعظم نہیں آتے، اس میں سابق صدوری نہیں آتے، اس میں عدلیہ بھی آتی ہے، اس میں ٹاپ بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، سارے پولیٹیشین آتے ہیں. مراد یافتہ طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سیاستدانوں کو مراد یافتہ طبقہ کیوں کہتے ہیں؟ سیاستدان تو نہیں، سابق وزرائے اعظم کو تنخواہ پروٹوکول ملتی ہے اسٹل، یعنی یہ تو حقیقت ہے نا. بالکل ملتی ہے. سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جو آپ کی موجودہ اسمبلی میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان 5 لوگوں کو 1,25,000 یا 26,000 کے لگ بھگ ملتی ہے. ممبر اسمبلی کی وہ تنخواہ لیتے ہیں جو ممبر اسمبلی کا ٹی اے ڈی ہے. ممبر اسمبلی کی کتنی تنخواہ ہے؟ جی جو گوشواری صاحب نے یہ تو بظاہر کہہ رہے ہیں کہ 1,40,45,000 ہے، یہ ممبران اسمبلی کہہ رہے ہیں، لیکن اور وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے. لیکن جو گوشوارے سامنے آئے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں ہر سال یہ جمع کرواتے ہیں، اور ان گوشواروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا گوشوارہ سامنے آیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سال کی 47 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. کرنل وقار نور صاحب کا ایک گوشوارہ سامنے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ 2023-24 کا ہے، گوشوارہ ان کا سامنے آیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ماہانہ کوئی 4-4.25 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 لاکھ لیتے ہیں. ان کے گوشوارے جو انہوں نے وہاں جمع کروائے ہیں وہ بولتے ہیں جی کہ یہ 2 گنی تنخواہ لیتے ہیں. ہمیں ان کی تنخواہوں پر کوئی غیر ضروری اعتراض نہیں ہے، یہ تنخواہیں لیں. انہوں نے اپنے لیے پینشن مقرر کر رکھی ہے، یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اور ساتھ پینشن بھی لے رہے ہیں. انہوں نے سابق وزرائے اعظم کے لیے مراد رکھ دی ہے، اس کو پینشن بھی دیتے ہیں. وہ اگر اسمبلی میں بیٹھا ہوا تو وہ تنخواہ بھی لیتا ہے، اور پینشن کے علاوہ 50,000 روپیہ اس کو گھر کا کرایہ ملتا ہے. اس کے لیے ایک مہنگی گاڑی وہ بھی الاٹ ہے، اس کا ڈرائیور بھی ہے، ان کے لیے کوک بھی ہے، اس کے لیے 2-3 سیکورٹی اہلکار بھی ہیں، ایک گریڈ 11 یا گریڈ 15 کا کوئی پرسنل سیکٹری بھی ہے، اور 400 لیٹر ان کے لیے پیٹرول بھی فری ملتا ہے. یہ ملا جلا کر ایک سابق وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کا 10-15 لاکھ روپے مہینے کی مراد لے رہا ہے جو ایکس کی حیثیت سے. اس کے علاوہ
ایکس آپ کو یعنی پتا ہے جو آزاد ابھی کشمیر وزیر کی اعظم عدلیہ نے نہیں ہے، جبکہ برطانیہ کا وزیر اعظم جب ریٹائر ہوتا ہے تو دوسرے دن اپنا شاپر لے کر خود اپنی شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ پروٹوکول ہوتا ہے، اور نہ سامان خود باندھتا ہے اور چلا جاتا ہے آزاد راز کشمیر۔ جی سر، جی بشارت راز صاحب جی نہیں ہے، یہ ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، مراد یافتہ طبقے میں عدلیہ کے لوگ بھی آتے ہیں، ریٹائر بیوروکریٹس آتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، ممبران اسمبلی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں میں کئی شراز صاحب ایسے، عدلیہ کی تھوڑی سی بات میں کروں۔ جی جی بولے۔ آزاد کشمیر کی عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کے برابر تنخواہ لیتے ہیں، برات لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی تنخواہ 30 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے۔ اب چلو تنخواہ جو ان کی بنتی ہے، جو مراد بنتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن میں جب 13ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کے ممبران تعینات ہوئے تو 2 ممبران نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، چونکہ 13ویں ترمیم میں ان کی جو تنخواہ تھی وہ 3 لاکھ یا کوئی 3.5 لاکھ روپے فکس کر دی گئی تھی کہ اتنی تنخواہ انہوں کو ملے گی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا جی کہ ہمیں چونکہ آزاد کشمیر کی عدلیہ پاکستان کی عدلیہ کے برابر تنخواہ اور مراد لیتی ہے، لہذا آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بھی پاکستان کے الیکشن کمیشن کے برابر تنخواہ اور مراد دی جائے۔ تو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے نہ صرف ان کا اس دعویٰ مسترد کر دیا بلکہ اس میں واضح لکھا کہ آزاد کشمیر ایک الگ ٹیریٹری ہے جس کے اوپر پاکستان کے سارے قوانین 100% نافذ نہیں ہوتے۔ آپ پیریٹی کے اصولوں کے تحت پنجاب اور مرکز کا حکومت پاکستان کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر کے ملازمین کو اور آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے عہدیداروں کو اپنی حیثیت اور مالی وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کے پریولیج برقرار ہوں گے۔ اب جب وہ نہیں ہے تو آزاد کشمیر کے آئین میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کی عدالتوں کو، ججز کو پاکستان یا پنجاب کے برابر برات ملیں گی، تو وہ فیصلہ کہاں گیا جو 2019 میں جا رہا ہے؟ لوگ یہی سوال کرتے ہیں، لوگ یہ نہیں کہتے کہ ججز کی پینشن راتوں رات ختم کر دی جائے، بیوروکریٹ کی ختم کر دی جائے، بالکل ٹھیک گزرا ہے، کی ختم میں کر دی جائے۔ اس میں لوگوں کا تبدیلی کی طالبہ ضرورت ہے۔ یہ کمیشن رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حکومت کے وزراء کی پریس کانفرنس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مطالبات ناکام ہونے کی وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے ڈسکرائب کیا۔ مجھے بشارت عباسی صاحب یہ بتائیں، 2-3 ایلیگیشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسٹیبلشمنٹ بیکڈ یہ پروٹیسٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اس کو بالکل فارغ کرنا چاہتی ہے اس نظام کو۔ اور تیسرا الزام یہ ہے کہ یہ را کے یا فارن فنڈڈ ہیں۔ یہ الزامات برائے الزامات ہیں، یہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے؟ اور پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لوگ ریاست کے خلاف ہیں، حکومت کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، بغاوت ہو گئی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ آپ بڑے باخبر صحافی۔ ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف یہ 90% جو لوگ سڑکوں پر ہیں، ان میں سے پاکستان کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ اور جو 10% ہے وہ تو ہے ہی اقتداری طبقہ۔ لسن، اقدامات کے خلاف ہو سکتے ہیں، خلاف میرٹ اقدامات کے خلاف ہو سکتے ہیں، اکرا پروری کے لیے یہ جو موجودہ پروٹیسٹ ہے یہ اکرا پروری اور خلاف میرٹ اقدامات کے خلاف ہے۔ دوسری یہ بات کہ جہاں آپ نے فارن فنڈنگ کی بات کی، فارن فنڈنگ میں ان جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈڈ ہے، تو ٹریس آؤٹ کرو کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہ سارے لوگ ملوث نہیں ہیں، سارے لوگ ملوث نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں، میری طرح کے اور آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں۔ ان میں اگر کوئی ملوث ہے اس کو ملکی قوانین کے مطابق اس کو ٹرائل کرو، اس کو ملکی قوانین کے مطابق آپ ٹرائل کر سکتے ہیں، اور ہوتا رہا ہے ایسا۔ لیکن یہ محض الزام لگانا اور الزام کی بنیاد کا یہ فارن فنڈنگ ہے، یہ دو چیزیں ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ تیسری بات یہ، جو لوگ نکلے ہوئے ہیں اس وقت مظاہرین کی صورت میں، یار ان کے مطالبات تو دیکھیں، مطالبات کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا صحیح ہیں؟ وہ مطالبات صحیح آپ کے میرے اس وقت میں بھی گفتگو ہے، ہم تینوں بندوں کے مطالبات ہیں۔ ہم اس لیے کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم خواص میں سے نہیں ہیں، ہم اشرفیہ میں سے نہیں ہیں، ہم پورا دن محنت کرتے ہیں تو آپ اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مراد کی بات ہے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے اس کو اس تناظر میں لے لیا ہے کہ وہی سیاستدان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آزاد کشمیر کے اندر کئی ایسے سیکٹریز کو جانتا ہوں جن کی 3,85,000 روپیہ پینشن ہے۔ کیا کیا؟ سوال یہ بتا ہوتا ہے 30 سال میں آپ نے ریاست کو دیا کیا؟ اس حساب سے
ہاں وقت گزاری کے حساب سے امارات نہ دی جائیں, کارکردگی کے اعتبار سے امارات دی جائیں. آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مجھے والے جو لوگ اوورسیز میں ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یا آزاد کشمیر میں ہیں, یا جو پاکستان میں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, اجازت صاحب ان کی طرف سے بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, پولیس والوں پر تشدد ہوا ہے, ٹمبر کے وہ کیا نام ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے دکھا رہے ہیں, تشدد پر اترے ہوئے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میں کہتا ہوں تشدد جس طرح بھی ہو اس کی مذمت کی جانی چاہیے, لیکن آزاد کشمیر میں کل بھی اور آج دو واقعے ہم نے دیکھے ہیں. کل کوئی 2-3 پولیس اہلکاروں کو پکڑا گیا اور وہ لوگوں نے باعزت باوقار طریقے سے بغیر کوئی تشدد کیے وہ واپس چھوڑے اور ان کو حوالے کیا. آج چکسوری میں پولیس کا ایک بہت بڑا جتھا لوگوں کے گھیرے میں آ گیا تھا, لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا, اور اگر کسی نے کوئی ان کو کوئی گال نکالی, کوئی بدتمیزی کی تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. یہ بہت برا طرز عمل ہے. دوسری طرف جو مظفر آباد میں ہوا ہے یا جو آزاد کشمیر میں اگر سیکورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی ہیں تو اس کی بھی اظہار ہم حمایت نہیں کر سکتے. میں تھوڑی سی ایک بات جس کی آپ نے بشارت صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ انڈین فنڈڈ فلاں چیز, شیراز خان صاحب آزاد کشمیر میں یہ بات تو طے ہے کہ نیشنلسٹ جو خود مختار نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک کچھ تعداد موجود ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. لیکن آپ کو پورے آزاد کشمیر کے 40 لاکھ لوگوں میں بھارت کا حامی ایک بندہ نہیں ملے گا. آزاد کشمیر کے لوگ اور پار کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہماری کچھ چھوٹی موٹی شکایات ہو سکتی ہیں, لیکن آج تک ہمارے لوگوں کا خون نہیں بہایا گیا. بھارت نے 1 لاکھ کشمیریوں کو قتل کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کا قاتل ہے. کیا کسی قاتل کے بارے میں دل کے اندر کسی کے دل میں ہمدردی ہو سکتی ہے؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک مخصوص جو گروپ ہے جو مراد اٹھا رہا ہے, جنہوں نے آزاد کشمیر میں 310 روپے کے بجٹ میں سے 260 ارب روپیہ اپنے مراد کے لیے مختص کر رکھ دیا ہے. وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی وفاداریاں حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے سامنے مشکوک بنانے کی کوشش کر کے اپنے مفادات برقرار رکھنا چاہتا ہے. یہ اتنا طرز عمل افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50 والی دائی نہیں ہے, یہ 70 والی دائی نہیں ہے, یہ 2000 والی دائی نہیں ہے. اب وہ گلی ڈنڈا کھیلنے والی نسل نہیں ہے. اب ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا اور موبائل فون ہیں. اب یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو روزگار نہیں مل رہا, جن کو اسٹیٹ کی پالیسیاں آگے کا راستہ نہیں دکھا رہی. یہ لوگ ان جھوٹے موٹے اس طرح کے یہ بلیک میلنگ کے اندر بالکل نہیں آئیں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائفر کا جو ہوا کھڑے کرنے کی کوشش کی, دوسرے دن لوگوں نے اس کا ہوا میں اڑا کر رکھ دیا, اور اس کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی. نہ حکومت پاکستان نے, نہ پاکستانی فوج نے, نہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے, نہ ہمارے انٹیلیجنسیا نے, نہ دانشوروں نے, نہ غیر ملکی ڈائسپورا آپ لوگ جو بیٹھے انہوں نے کسی نے کوئی اہمیت نہیں. الٹا یہ انہی کے گلے پڑی ہے جس کا آپ نے ایک جھلک راولپور میں دیکھی. صورتحال یہ ہے کہ کشمیری اوورسیز میں ہوں, پاکستان میں ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں, سب ایک ہی پیج پر ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے یہ بوسیدہ بھی ہے, فرسودہ بھی ہے, جانبدارانہ بھی ہے اور مفاد پرستانہ بھی ہے. اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ ہونا چاہیے. ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی ہڑتال نے کم از کم ایک یونٹی پہلی بار 76-77 سالوں میں کشمیری قوم میں دی ہے. اس کو انڈیا جو میڈیا جس طرح بلیک آؤٹ کر دیا ہے مین اسٹریم میڈیا نے, اس کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ یہ باتیں جو یہ 2 ایڈیٹر کہہ رہے ہیں یہ نیشنل ٹی وی پہ ہوں, تاکہ انڈیا اس کو یہ رنگ دے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے, نہیں, یہ ایسی بات حقوق کی بالکل بنیاد نہیں پر ہے. ہے. بالکل ٹھیک. آزاد کشمیر کے عوام کے 38 میں سے اچھا, بیشتر بشار صاحب کو, مطالبات ایک آدھ بشار مطالبے کو صاحب, چھوڑ کر تمام کے تمام بشار آزاد صاحب کشمیر کو, کی حکومت کے ساتھ ہیں. شیراز صاحب پاکستان کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا, پاکستانی عوام کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا, پاکستانی اداروں کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوا. ہاں, خلاف میرٹ اقدامات کے خلاف لوگ ہیں, لوگ اکرہ پروری کے خلاف ہیں. آپ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر ایک موجودہ ایک بیوروکریٹ کا صحت مند بچہ جو ہے نا وہ معذوروں کے کورٹ میں 17 اسکیل میں لگ جاتا ہے. ججز کے بیٹے بغیر پی ایس سی کے 17 اسکیل لگ جاتے ہیں. میں کئی ایسے میں بچوں کو جانتا ہوں جو بچے 3 سے 4 بچے ایسے جو ہمہ وقت میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں آزاد کشمیر کے اندر, ان کو جاب نہیں مل رہی, ان کو وے نہیں مل رہا. کیا تھینک یو کریں ویری گے؟ مچ,
थैंक यू वेरी मच। ये आपने बिशारत अब्बासी साहब जो डेली उसाफ पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर चैप्टर के एडिटर हैं और सदाए चनार के सीनियर ऑब्वियसली एडिटर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। एजाज अब्बासी साहब दोनों इस्लामाबाद से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान शिराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।